بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہاں پر ہم سورہ ہود پڑھنے لگے ہیں، اور یہ جو سورہ ہے سورہ ہود، یہ بھی جو پچھلی سورت تھی سورہ یونس کی طرح، اس کے اندر بھی انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، ان کے جو واقعات ہیں اور قصص ہیں یہ تفصیل کے ساتھ اس صورت میں ذکر ہوئے ہیں، اور وہی قیامت کا اور آخرت کا اور رسالت کا اس صورت میں بھی ذکر ہے۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ الف لام را، الف لام را کتاب احکمت، یہ ایسی کتاب ہے احکمت کے مضبوط کی گئی ہیں، آیاتو اس کی آیات، یعنی اس کی آیات جو ہے یہ دلائل کے ساتھ مضبوط کی گئی ہیں۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ہیں وہ ایسے محکم اور مضبوط دلائل ہیں کہ انہیں کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ثم فصلت، اور پھر تفصیل بیان کی گئی ہے، من لدن حکیم خبیر، ایک خبردار اور حکمت والے کی طرف سے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور یہی بات تمام انبیاء نے کہی لوگوں کو کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ ڈرانے والا، آخرت سے ڈرانے والا، اور مشرکین جو تھے انہیں ڈرانے والا، اور بشیر کا مطلب ہے خوشخبری دینے والا، یعنی جو لوگ بات مان لیں نبی کی تو ان کو میں خوشخبری دینے والا ہوں جنت کی اور اچھے انجام کی۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر تم اسی کی طرف رجوع کرو، يُمَتِّعْكُمْ، وہ تمہیں فائدہ دے گا، مَتَاعًا حَسَنًا، ایک اچھا فائدہ دے گا، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ مدت تک، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور وہ ہر فضل والے کو اس کا فضل عطا فرمائے گا، یعنی جو بھی بندہ عمل والا ہوگا اس کو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم روح گردانی کرو گے، منہ پھیرو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، تو بشک مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر، عذاب یوم کبیر، ایک بڑے دن کے عذاب کا، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ تعالیٰ کی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ، خبردار، يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ، وہ اپنے سینوں کو موڑ لیتے ہیں، لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، تاکہ وہ اس سے چھپے رہیں، یعنی انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر کا اس قدر ڈر ہے کہ وہ اپنے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو وہ راستہ بدل لیتے ہیں، اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، تاکہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں ان کا سحر اور جادو اور ان کی جو اثر ہے وہ ان کے دلوں میں نہ پہنچ جائے اور وہ کہیں ایمان نہ لے کر آ جائیں۔ اور اسی طرح بعض مشرکین مکہ ڈبل کپڑے پہنتے تھے تاکہ ان کے جو سینے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہنچنے سے محفوظ رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں، الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار جب وہ اپنے کپڑوں کو پہن لیتے ہیں، یعنی اگر وہ اپنے کپڑے پہن کے رکھتے ہیں تو ان کے ظاہر اور باطن کو بھی تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی طرح جو اگر جتنا مرضی وہ سینوں کو چھپا لیں، جو بھی جس کے حق میں اللہ نے ایمان لکھا ہے وہ ایمان لے کر آ جائے گا۔ یعلم ما یسرون، وہ جانتا ہے، ما یسرون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ ذات جاننے والا ہے دلوں کے بھیدوں کو، یعنی سینوں کی جو بھید ہیں، جو راز ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جاننے والا ہے۔ یہاں سے اب ہمارا 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ، اور نہیں ہے زمین میں کوئی بھی چلنے والا جاندار،
الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اس کا رزق، ویعلم مستقرها، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے مستقل ٹھکانے کو، ومستودعها، اور اس کے عارضی ٹھکانے کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کا عارضی ٹھکانہ جہاں جہاں وہ بندہ رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، جہاں پر پیدا ہوگا اس جگہ کو بھی جانتا ہے، جہاں پر مرے گا اس جگہ کو بھی جانتا ہے، اور جس جگہ جائے گا جنت میں یا جہنم میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ ساری باتیں لوح محفوظ میں لکھی ہیں۔ کل فی کتاب مبین، ہر ایک واضح کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں یہ تمام باتیں پہلے سے لکھ دی گئی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، اور وہ ذات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، وَالْأَرْضَ، اور زمین کو، فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، 6 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی کے اوپر تھا، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون بہتر ہے عمل کے اعتبار سے، یعنی یہ نہیں کہا کہ کس کے اعمال زیادہ ہوں گے، بلکہ یہ کہا کہ کس کے اعمال اچھی ہوں گے، اور انہی کا بدلہ ہوگا جو اعمال اچھی ہوں گی اور جن میں اخلاص زیادہ ہوگا۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، اور اگر آپ ان سے کہیں کہ تمہیں اٹھایا جائے گا، مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، موت کے بعد، یعنی مشرکین مکہ سے اگر آپ یہ کہیں کہ تم موت کے بعد زندہ کیے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ، تو وہ کہیں گے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ نہیں ہے مگر واضح جادو، یعنی مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ تو مانتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، لیکن آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح جب انہیں کہا جاتا تھا خالص صرف اللہ کی عبادت کرو تو کہتے تھے نہیں، ہم 7 بتوں کی پوجا بھی کریں گے۔ تو خالقیت میں اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن الوہیت میں، عبادت میں خالص اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، اور اگر ہم مؤخر کر دیں، دیر کر دیں، عَنْهُمُ الْعَذَابَ، ان سے عذاب کو، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، ایک مقررہ مدت تک، لَيَقُولُنَّ، تو وہ کہیں گے ضرور، ما یحبس، کہ کس چیز نے اسے روک رکھا ہے، یعنی یہ عذاب کیوں نہیں آ رہا ہمارے پاس، کیوں لیٹ ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے۔ الا یوم یأتیہم، خبردار جس دن وہ آ جائے گا، لیس مصروفا عنہم، تو ان سے نہ پھیرا جائے گا، نہ ٹالا جائے گا، وحاق بہم، اور ان کو وہ عذاب گھیر لے گا، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی جس عذاب کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، تو وہی جو عذاب ہے وہ ان سے نہ ٹلے گا نہ دور ہوگا، بلکہ انہیں گھیر لے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم چکھا دیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت، یعنی کوئی اچھائی چکھا دیں، کوئی اسے احسان کر دیں اس کے اوپر، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْ، پھر ہم اس کو، اس نیکی کو، اس رحمت کو چھین لیں، اِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تو یقیناً وہ نا امید ہو جاتا ہے، کفور اور نا شکرہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نعمت دے کے چھین لیتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ انسان کو پہلے مشکل میں ڈالتا ہے، مصیبت اور آزمائش میں ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد نعمت دیتا ہے۔ تو دونوں حالتوں میں جو انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگتا ہے جب اس پہ کوئی آزمائش آتی ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، اور اگر ہم انسان کو چکھائیں کوئی نعمت، بعد ضراء، تکلیف کے بعد، مست ہو، جو اس کو پہلے پہنچی ہو، لَيَقُولَنَّ، تو وہ کہے گا ضرور، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، کہ مجھ سے میری تمام جو تکالیف ہیں وہ چلی گئی ہیں۔ یعنی انسان جو خوشی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، لیکن جو ہی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ اترانے والا، فخر کرنے والا اور بہت زیادہ فخر کرنے والا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، اولئک لہم مغفرۃ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، وَأَجْرٌ کبیر، اور بڑا اجر ہے اللہ کے نزدیک۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ، اور شاید کہ تارکم بعض ما یوحیٰ، کیا آپ چھوڑ دینے والے ہیں، بعض ما یوحیٰ، اس میں سے بعض جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ یعنی مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے کہ اس قرآن مجید کی نعوذ باللہ ہمیں کچھ آیات پسند نہیں ہیں، اگر آپ ان آیات کو چھوڑ دیں، آپ تلاوت نہ فرمائیں، قرآن مجید میں سے نعوذ باللہ نکال دیں، تو پھر ہو سکتا ہے ہم آپ پر ایمان لے کے آ جائیں۔ تو اس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ آپ چھوڑ دیں بعض ما یوحیٰ، کہ آپ کی طرف جو وحی کیا جا رہا ہے اس میں سے کچھ، یعنی یہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وحی اور جتنا بھی قرآن مجید ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اختیار نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا جا رہا ہے۔ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور تنگ ہونے والا ہے آپ کا سینہ، یعنی جس کی وجہ سے آپ کا جو سینہ ہے وہ گٹھا جا رہا ہے کہ یہ لوگ میرے پر ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ ان یقولو، کہ کافر لوگ یہ بات کہتے ہیں، لولا انزل علیہ کنز، کہ کیوں نہ نازل کیا گیا اس کے اوپر کوئی خزانہ، یعنی یہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ آیا تاکہ ہم اس کو دے کر ایمان لے آتے۔ او جاء معاہ ملک، یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا کہ اس فرشتے کو دیکھ کر ہم ایمان لے آتے۔ انما انت نذیر، بے شک آپ ڈرانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں افطراہ، کہ اس نے اس قرآن مجید کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے، نعوذ باللہ۔ قل فأتوا بعشر سور مثلی، آپ کہہ دیجئے تم میرے پاس لے آؤ، بعشر سور مثلی، کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کر۔ تو یہ آیت پہلے نازل ہوئی جب وہ 10 صورتیں بھی نہ بنا سکے، تو پھر کہا گیا چلو 10 کو چھوڑو، ایک ہی صورت کو بنا کر لے آؤ، تو پھر ایک صورت بھی وہ نہ بنا سکے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اس قرآن مجید جیسا کوئی نہیں بنا سکتا، اور اس کے اندر جو فصاحت اور بلاغت ہے، جس طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے چونکہ، تو یہ انہیں کھلا چیلنج دیا گیا کہ آپ اس قرآن مجید کی طرح کوئی آیت یا کوئی صورت نہیں بنا سکتے۔ مفتریات، گڑی ہوئی، یعنی اپنی طرف سے تم بنائی ہوئی کوئی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم بلا لو جس کی بھی تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا تم ہر چیز کو جمع کر لو، دنیا کی ٹیکنالوجی کو جمع کر لو، تمام جن و انس کو جمع کر لو، مگر پھر بھی تم اس قرآن مجید کی طرح نہیں بنا سکتے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اور اگر وہ قبول نہ کریں تمہاری بات، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، یعنی اگر وہ اس بات میں ناکام ہو جائیں اور اس چیلنج کو وہ قبول نہ کریں، تو پھر اس بات کو جان لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کیا گیا ہے۔ انما انزل، کہ اس کو نازل کیا گیا ہے، بعلم اللہ، اللہ کے علم کے ساتھ، وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور نہیں ہے کوئی ذات معبود مگر وہی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو۔ من کان یرید الحیات الدنیا، جو چاہتا ہے دنیاوی زندگی کو، وزینتہا، اور اس کی آرائش کو، اس کی زیب و زینت کو، نوفی الیہم اعمالہم، تو ہم پورا بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا۔ یعنی جو شخص کافر شخص ہے وہ صرف دنیاوی زندگی کی محنت کر رہا ہے، تو دنیا میں تو ہم اس کو پورا کا پورا حصہ دے دیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور اس دنیا میں اس کے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، مگر آگے فرما رہے ہیں کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں،
لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر دوزخ، آگ، جہنم، وحبط ما صنعوا، اور ضائع ہو جائے گا جو انہوں نے عمل کیا۔ یعنی اگر کافر شخص کوئی نیک اعمال کریں، صدقہ خیرات کریں، لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کے کام کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دے دیں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آخرت میں بدلے کے لیے اور اجر و ثواب کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ ایمان ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ اس کو کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، اور ضائع ہو گیا ما صنعوا، جو بھی انہوں نے عمل کیے اس میں، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بیکار ہیں جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یعنی جو بھی وہ فلاح و بہبود کے کام کرتے تھے وہ ان کی آخرت میں کسی کام نہ آئیں گے۔ افمن کان علی بینۃ من ربی، بلا کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے اس کا ایک گواہ بھی آیا ہے، یعنی قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا گواہ بھی ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں ہے، یعنی تورات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید موجود ہے کہ آپ اس طرح ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ امام و رحمہ، جو کہ اس سے پہلے امام پیشوا تھی اور رحمت بھی تھی، یعنی تورات کی بات ہو رہی ہے۔ اولئک یؤمنون بی، اور یہ لوگ اس قرآن مجید پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، یعنی یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو پہلی کتابیں ہیں وہ بھی اس قرآن مجید کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہی ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور جو انکار کرے گا گروہ میں سے، کافر لوگوں میں سے، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو پھر آگ ہی اس کا وعدہ ہے، یعنی پھر آگ ہی اس کا وعدہ ہے، یعنی اسے جہنم ہی میں ڈالا جائے گا۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّن، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، کسی شک میں مبتلا نہ ہوں۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ، لا يُؤْمِنُون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے بڑھ کر کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، یعنی اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے قرآن مجید کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو یہ سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، یعنی اتنی کسی میں ہمت نہیں۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو پیش کیا جائے گا اپنے رب کے سامنے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہ کہیں گے، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے سامنے رب کے لیے جھوٹ بولا تھا، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو جھٹلانے والے تھے، یعنی جتنا بھی ایمان ہے، قرآن ہے، رسول ہیں، ان کو انہوں نے جھٹلایا تھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار اللہ کی لعنت ہو ظالم لوگوں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو کہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں تلاش کرتے ہیں کجی، یعنی ٹیڑھا پن، یعنی بیچ میں سے آیات کے بیچ میں سے یہ کوئی نہ کوئی نقطے نکالتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسے گیپس اپنے لیے تلاش کرتے ہیں تاکہ انہیں قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنی پڑے، یعنی یہ بیچ میں سے نیگیٹو باتیں تلاش کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہی ہیں جو کہ آخرت کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے زمین میں۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوگا۔ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ، ان کے لیے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا، یعنی ڈبل عذاب کر دیا جائے گا۔ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور وہ جو ہوں گے نہ تو وہ
سن سکتے تھے، وما کانوا یبصرون، اور نہ ہی جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے. یعنی ان کے اندر، ان کے جو کان ہیں، ان کی جو آنکھیں ہیں، ان کے اندر اس بات کی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو سن کر اور اس کے حقائق اور دنیا کی جو معجزات ہیں اس کو دیکھ کر ایمان لے کر آتے. اولئک الذین خسروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان اٹھایا، اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، نقصان میں ڈالا. وضل عنہم، اور گم ہو گیا ان سے، ما کانوا یفترون، جس کو وہ افترا کرتے تھے. یعنی جو وہ جھوٹ باندھتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آئے گا، ضائع ہو جائے گا، گم ہو جائے گا. لا جرم انہم، کوئی شک نہیں کہ انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے. ان الذین آمنوا، بشک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، واخبتوا الی ربہم، اور انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی. اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مثل الفریقین کالاعمی، دو گروہوں کی مثال ہے اندھے کی طرح، والاصمی، اور بہرے کی طرح، والبصیری، اور دیکھنے والے کی طرح، والسمیع، اور سننے والے کی طرح. یعنی دو گروہ ہیں، ایک جو ہے نا، ایک جو گروہ ہے وہ اندھا اور بہرا ہے، اور دوسرا جو گروہ ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ کیا وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات، نشانیوں کو دیکھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو دیکھ کر ایمان لے آیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بصیر اور سمیع، دیکھنے والا اور سننے والا ہے. یعنی اس کی سچی نیت کی وجہ سے وہ ایمان لے آیا. اور ایک جو کہ اندھا بنا ہوا ہے اور بہرا بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لے کر آیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک ایمان لے آیا اور ایک ایمان نہ لے کر آیا. افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. انی لکم نذیر مبین، اور انہوں نے یہی کہا اپنی قوم سے کہ میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ، تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی. انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر. عذاب یوم علیم، ایک دردناک دن کے عذاب سے. فقال الملأ الذین کفروا، چنانچہ جو کافر، جو سردار تھے، وہ سردار جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے کہا ان کی قوم میں سے، ما نراک، ہم آپ کو نہیں دیکھتے، الا بشرا مثلنا، مگر ہماری طرح انسان. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ کوئی ما فوق الفطرت کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی فرشتہ ہوتا ہے، کوئی ایسے مطلب چیز ہوتی ہے جو بالکل ہی ایلین قسم کی ہو، تاکہ ہم اس کو دیکھ کر ایمان لیں. تو اصل یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ نبی جو ہے وہ انسان ہی ہونا چاہیے، تاکہ انسانوں جیسے جس انسان کی ضروریات ہیں اس کی بھی ضروریات ہوں. اگر فرشتہ آ جائے تو یہ بعد میں لوگ کہیں کہ بھئی آپ تو فرشتے ہیں، نہ آپ کو گناہ کی حاجت ہے، نہ کسی خواہش کی حاجت ہے، نہ کھانے کی حاجت، نہ پینے کی حاجت، نہ واش روم کی حاجت، تو ہم آپ پر کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ ہم آپ کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ تمام انبیاء کو آپ نے انسان بنایا. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ، اور ہم آپ کو نہیں دیکھتے مگر یہ کہ اتبعک الا الذین هم اراذلنا، کہ آپ کی پیروی کی ہے مگر صرف انہی لوگوں نے جو کہ ہمارے رذیل ہیں، یعنی کم تر لوگ ہیں، حقیر لوگ ہیں، معاشرے کے اندر لور طبقہ ہے، انہوں نے آپ کی اتباع کی ہے. بادی الراش، اور مطلب یہ ہے کہ ظاہری رائے سے، یعنی ایسے ہیں جن کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت کم تر لوگ ہیں اور حقیر لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے، بہت غریب لوگ ہیں، اور جو ایلیٹ کلاس ہے، بڑے لوگ ہیں، انہوں نے آپ کی اتباع نہیں کی، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ،
اور ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کو ہمارے پر کوئی فضیلت حاصل ہو، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑے خاندان یا بڑے اعلیٰ رتبے، بڑے امیر کبیر، بڑے بینک بیلنس گاڑیوں اور اس طرح جائیداد کے مالک ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم آپ کو جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ جو نبوت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار سے ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نبی بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دنیاوی چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ قال یا قوم ارائیتم، اب یہاں سے نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، اے میری قوم، ارائیتم، بلا تمہارا کیا خیال ہے، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر فرض کر لو کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل کے اوپر ہوں، وآتانی رحمتا من عندہ، اور اس کی طرف سے میرے پاس رحمت بھی آئی ہو، یعنی نبوت بھی آئی ہو اور وحی بھی آئی ہو، فعمیت علیکم، اور اس کو چھپایا، پھر وہ چھپائی گئی ہو تم سے، انلزمکموہا، کیا ہم اس کو تمہارے پہ لازم کر دیں گے، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم تمہارے پیچھے لگ جائیں گے کہ ایمان لاؤ ایمان لاؤ ایمان لاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وانتم لہا کارہون، اور تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو، یعنی اس کو ہم لازم نہیں کر سکتے تمہارے اوپر، یعنی بار بار ڈنڈا لے کے یہ نہیں کہہ سکتے ایمان لے کر آؤ، لے کے آتے ہو، نشانیاں دیکھتے ہو تو تمہاری مرضی، اگر نہیں لے کر آتے تو تمہاری مرضی۔ ہاں یہ بات ہے کہ جو لے کر آئیں گے ان کے لیے جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، جو نہیں لے کر آئیں گے ان کے لیے جہنم ہے اور اللہ تعالیٰ کی بدبختی اور لعنت ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم، میں نہیں مانگتا اس پر، یعنی جو دعوت دے رہا ہوں، کوئی مال و دولت آپ سے نہیں مانگ رہا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں نہیں ہوں ہٹانے والا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، یعنی جو بھی غریب لوگ ہیں چاہے جو بھی ہیں، میں انہیں اپنے آپ سے دور نہیں کروں گا۔ میں تمہاری بات مان کر انہیں اپنے آپ سے کیوں دور کروں؟ اگر تم نے ایمان لے کر آنا ہے تو لے کر آ جاؤ، نہیں لانا تو نہیں لے کر آ جاؤ۔ اسی وجہ سے اسلام کا قانون ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گے محمود و ایاز، یعنی نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، یعنی بادشاہ اور جو فقیر ہیں وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، بادشاہ سلامت کے لیے کوئی الگ صف نہیں بنائی جاتی۔ تو وہ جو نبی ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی لوگ آپ انہیں خیال کر رہے ہو، چاہے معاشرے کے غریب لوگ ہیں، میں انہیں دور نہیں کرنے والا اپنے آپ سے۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ولکنی اراکم قوما تجہلون، اور میں تمہیں خیال کرتا ہوں جاہل قوم، یعنی جاہل لوگ تصور کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اور اے میری قوم، کون مدد کرے گا اللہ سے میری، ان طردتہم، اگر میں انہیں دور کر دوں، یعنی میں اگر اپنی طرف سے ان لوگوں کو دور کر دوں، ان کو ہوں مجھ سے دور ہو جاؤ، وہ جو ایمان لائے ہیں، تو کون میرا مددگار ہوگا؟ یعنی اللہ نے تو یہ ایمان کی شرط رکھی ہے، اب جو بھی ایمان لے کر آئے وہ میرے قریب رہے گا، تو میں کون ہوتا ہوں ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور کرنے والا کہ میرے پاس آ کر نہ بیٹھو۔ ان طردتہم، اگر میں انہیں اپنے آپ سے دور کر دوں تو کون میری اللہ کی مدد کرے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم عندی، اور میں نہیں کہتا کہ عندی، کہ میرے پاس ہیں خزائن اللہ، اللہ کے خزانے، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت بڑے بینک بیلنس کا مالک ہوں۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے غیب کا علم ہے، میں غیب جانتا ہوں۔ ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ جن کو آپ کی آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ تمہیں کوئی بلائی نہ دے گا، یعنی میں کون ہوتا ہوں ان کو یہ بات کہنے والا؟ اللہ کا تو یہ اعلان ہے جو بھی ایمان لے کر آئے گا اللہ اسے بھلائی بھی دے گا اور آخرت میں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، بے شک اگر میں ایسا کروں تو میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، بے شک پھر تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔
قالوا یا نوح قد جادلتنا، انہوں نے کہا اے نوح آپ نے ہم سے جھگڑا کیا، فاکثرت جدالنا، یعنی بحث مباحثہ آپ نے ہم سے کیا ہے، فاکثرت جدالنا، اور آپ نے ہم سے بہت زیادہ بحث مباحثہ اور جھگڑا کیا ہے، یعنی بہت لمبی چوڑی آپ نے دلیل پیش کی ہے۔ فأتنا بما تعدنا، آپ لے آئیں، بما تعدنا، جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، یعنی وہ جو عذاب ہے جس کو آپ بار بار کہتے ہیں کہ اگر بات نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا، اس عذاب کو لے آئے، ہم ایمان نہیں لے کر آ رہے، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اللہ کے عذاب کو کھلا چیلنج کر رہے ہیں۔ ان کنت من الصادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ، انہوں نے نوح علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ تو اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا، یعنی میرا تو اختیار نہیں ہے عذاب لے کر آنا، وہ تو اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا، انشاء اگر اس نے چاہا تو، وما انتم بمعجزین، اور تم اسے عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی اللہ کے عذاب کے سامنے تم زیرو ہو، اسے تم ہرا نہیں سکتے۔ ولا ينفعكم نصحی، اور میری جو نصیحت ہے وہ تمہیں کوئی نفع نہیں دے گی، ان اردت، اگر میں ارادہ کر لوں، یعنی میری جو نصیحت کا فائدہ ہے وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے، میرے چاہنے سے میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ان انصح لکم، کہ میں تمہیں نصیحت کروں، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، یعنی اللہ یہ جو تم ایمان لے کر آتے ہو تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اور منشا شامل حال ہے، اگر میں چاہوں اور اللہ نہ چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو اپنی طرف سے گاڑ لیا ہے، یعنی وہی بات کہ قرآن مجید کو اپنی طرف سے گاڑ لیا ہے، بنا لیا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، فعلی اجرامی، تو میرے اوپر ہے اس کا جرم، یعنی مجھے حصہ ملے گی، نعوذ باللہ، اگر میں یہ جرم کروں۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں اس سے بھی بری ہوں جو تم جرم کر رہے ہو، یعنی اگر یہ سچا ہو اور تم ایمان نہ لا کر جو جرم کر رہے ہو تو میں اس سے بھی بری ہوں، اس کا بھی تمہیں ہی بدلہ ملے گا۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ، کہ نہیں ایمان لے کر آئیں گے، من قومک، آپ کی قوم میں سے، الا من قد آمن، مگر وہی لوگ جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، یعنی مزید آپ کو ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ فلا تبتئس، تو آپ غم نہ کریں، بما کانوا یفعلون، جو کچھ وہ کرتے ہیں، یعنی ان کے جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ انہیں چھوڑ دیں ان کے حال پہ۔ واصنع الفلک بأعیننا، آپ ہماری نگرانی میں، ہمارے آنکھوں کے سامنے، ہماری نگرانی میں آپ اس طرح کریں، کشتی بنائیں۔ ووحینا، اور ہمارے وحی کے مطابق، ہمارے حکم کے مطابق۔ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور آپ مجھ سے بات نہ کریں ظالم لوگوں کے بارے میں، یعنی ظالم لوگوں کے بارے میں آپ مزید مجھ سے کوئی بات نہ کریں، ان کے بارے میں اب میں نے فیصلہ کر لی ہے، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ انہم مغرقون، بے شک ان کو غرق کر دیا جائے گا، پانی میں ڈبو دیا جائے گا۔ ویصنع الفلک، اور وہ کشتی جو ہے نا وہ بنا رہے تھے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ، اور جب بھی ان کے پاس سے گزرتے، مَلَعٌ، کوئی سردار، من قومہ، ان کی قوم کا، سخروا من، تو ان کا مذاق اڑاتے، یعنی کہتے تھے کشتی کہاں چلائیں گے، یہ تو خشکی کا علاقہ ہے، پانی تو یہاں ہے نہیں ہے، کشتی پتہ نہیں کہاں چلائیں گے۔ قال ان تسخروا منا، انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، تو کل کو ہم بھی آپ کا مذاق اڑائیں گے، كَمَا تَسْخَرُونَ، جیسا کہ آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہو۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کشتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بن رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے، تو وہی بات ہے کہ اگر آج تم ایمان نہیں لے کر آج، ہو سکتا ہے کہ کل تم خود ہی اس کا مذاق بن جاؤ۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے۔ من یأتیہ عذاب، کس کے پاس عذاب آئے گا، یخزیہ، جو کہ اس کے رسوا کر دے گا، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر اترے گا ایک ہمیشہ کا عذاب، دائمی عذاب۔
حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، وفار التنور، تو جو تندور تھا وہ ابل پڑا، یعنی اس سے ایک تندور تھا، اس سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا، آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہو گیا اور زمین سے بھی پانی برسنا شروع ہو گیا، نکلنا شروع ہو گیا۔ قل نحمل، تو ہم نے کہا احمل فیہا من کل زوجین، کہ ہر چیز کے دو دو جو جوڑے ہیں وہ آپ اس میں سوار کر لیں، نر اور مادہ جو جوڑا ہے آپ اس میں سوار کر لیں، جانوروں کے، اور اسی طرح جتنے بھی ایمان لے کر آئے ان کو بھی سوار کر لیں، اسی طرح مطلب بھینس ہے اور گائے ہے، طوطا ہے، جتنے بھی جانور ہیں، پرندے ہیں، ان کے بھی آپ جوڑے آپ جو ہے سوار کر لیں، اور اسی طرح جو ہے نا جتنے بھی لوگ ایمان لے کر آئے انہیں بھی آپ سوار کر لیں، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لیں، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر جن کے بارے میں بات پہلے ہو چکی ہے، یعنی بات پکی ہو چکی ہے، اور وہ ایک جو بیٹا تھا نوح علیہ السلام کا وہ ایمان نہیں لے کر آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ وَمَنْ آمَن، اور جو بھی ایمان لے کر آیا اسے بھی آپ سوار کر لیں۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور نہیں ایمان لے کر آئے ان کے ساتھ مگر بہت تھوڑے، مگر تھوڑے سے لوگ تھے، کوئی 82-84 لوگ تھے جو ان پر ایمان لے کر آئے تھے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، اور انہوں نے کہا کہ ارْكَبُوا فِيهَا، اس میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ یہ جو لفظ ہے یہ ہے مجریہا، مجریہا، ومرساہا، اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ، اور وہ کشتی چل رہی تھی ان کو لے کر، فی موجن، لہروں میں، کالجبال، پہاڑوں جیسی، یعنی وہ جو لہریں تھیں وہ پہاڑوں جتنی بڑی بڑی لہریں تھیں، اور وہ کشتی ان کو لے کر چل رہی تھی۔ وَنَادَى نُوحُ، اور نوح علیہ السلام نے پکارا، ابنہ، اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ الگ جگہ میں تھا، اور اس کو یہ کہا، یا بنیّ، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکم مع الکافرین، اور تم کافر لوگوں کے ساتھ نہ ہو۔ قال، اس نے کہا، سآوی الی جبل، ان قریب میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی، یعصمنی من الماء، جو کوئی مجھے پانی سے بچائے گا۔ انہوں نے کہا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے عذاب سے، الا من رحم، مگر جس پر اللہ رحم فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دن کوئی جو عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ وحال بینہم الموج، اور ان کی اسی طرح بات جاری تھی، اور ان دونوں کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی، یعنی ایک بڑی لہر ان کے درمیان آ گئی، اور آپس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مطلب غرق ہو گیا جو ان کا بیٹا تھا۔ فکان من المغرقین، چنانچہ وہ غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ وقیل، اور کہا گیا، یا ارض ابلعی، کہ اے زمین تو پانی نگل لے، یعنی یہ جو عذاب تھا یہ تقریباً جو نوح علیہ السلام کا جو طوفان تھا اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پوری دنیا کے اوپر آیا تھا، اور یہ جو طوفان تھا یہ تقریباً 5 مہینے لگاتار جاری رہا، اور نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ کوئی جودی پہاڑ ہے، میرے خیال میں شاید اردن کے قریب کسی جگہ ہے، وہاں کے قریب جو ہے نا اس کے آثار دریافت ہوئے کہ آرمینیا یا اردن کے قریب، کہ وہاں پر جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے پہاڑ کے قریب آ کر رکی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب روکنے کا حکم ہوا تو کیا کہا، یا ارض ابلعی، اے زمین تو پانی نگل لے، یا زمین تو اپنے پانی کو نگل لے، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تو تھم جا، وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی کو نیچے اتار دیا گیا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور کام تمام کر دیا گیا، یعنی وہ جو پانی ہے وہ سارا زمین کے اندر جذب ہو گیا، اور جتنا بھی مطلب عذاب تھا وہ تھم گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور یہ جو کشتی ہے یہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری، وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہا گیا کہ ظالم قوموں کے لیے
ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو، یعنی ایک قسم کے لعنت کے الفاظ ہوتے ہیں، بعد کے، یعنی ان کے اوپر لعنت ہو، ان کے لیے دوری ہو۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فقال، ان سے کہا، رب ان ابنی، اب یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے نا پہلے کہ آپ کے بیٹے کے بارے میں بات پہلے گزر چکی ہے، تو وہ یہ مکالمہ جو ان کا اللہ تعالیٰ کے درمیان اور نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے بارے میں ہوا تھا، وہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فقال، کہا، ربی، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، کہ میرا جو بیٹا ہے یہ میرے اہل میں سے ہے۔ تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے گویا کہ دعا فرما رہے ہیں کہ آپ اسے بھی ہدایت دے دیں، اور آپ اسے بھی جو ہے نا وہ اجازت دے دیں کہ میں اسے اپنے ساتھ سنبھال کر لوں، اور یہ بھی عذاب سے کسی طرح بچ جائے۔ جو بھی والد ہوتا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا عام ہو، اس کو اپنی اولاد کی بڑی فکر ہوتی ہے، تو اسی طرح جو ہے نا یہ جو مطلب پدری جو شفقت ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ میرا جو بیٹا ہے یہ میرے اہل و عیال میں سے ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ حق ہے، آپ کا وعدہ یہ حق ہے کہ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو ہم نجات دیں گے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہیں۔ قال یا نوح انه لیس من اہلک، انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، یہ آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایمان بنیادی شرط ہے اور یہ ایمان لے کر نہیں آیا، لہٰذا یہ ابھی آپ کا جو ہے یہ اہل و عیال میں سے نہیں ہو سکتا۔ انہو عمل غیر صالح، اور اس کا جو عمل ہے یہ اچھا نہیں ہے، غیر صالح، اس کا عمل جو ہے نا یہ مطلب اچھا نہیں ہے، اس کا برا عمل ہے، اس وجہ سے یہ آپ کے اہل و عیال میں سے شامل نہیں ہو سکتا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آپ سوال نہ کریں جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب میں غرق کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک خاص مجھے علم ہے کہ جس وجہ سے وہ ایمان نہیں لے کر آیا، تو اس کے ایمان نہ لانے میں کوئی حکمت ہے، تو آپ مجھے اس بارے میں کوئی سوال نہ کریں، مجھ سے بحث مباحثہ نہ کریں کہ ایسا کیوں نہ ہوا۔ انی اعیذک، بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، ان تکون من الجاہلین، کہ کہیں آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ قال رب انی اعوذ بک، تو یہاں پہ نوح علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، چونکہ انبیاء ہوتے ہیں، ان سے کوئی معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، لیکن وہی بات جو وہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کر رہے تھے اس میں انہیں شاید احساس ہوا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی اپنے بیٹے کے بارے میں، تو ان کی جو ہلکی سی یہ جو بھول تھی اس کے بارے میں جو ہے نا یہ انہیں احساس ہوا، چونکہ غلطی تو انبیاء سے ہو نہیں سکتی، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی یہ جو آپ سے میں نے بات کی ہے اپنے بیٹے کے بارے میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں نے یہ بات کر کے اچھا نہیں کیا شاید۔ ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں آپ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر آپ مجھے معاف نہیں فرمائیں گے اور میرے پر رحم نہیں فرمائیں گے، اکم من الخاسرین، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیلا، کہا گیا، یا نوح اہبط بسلام، کہ نوح اتر جا کشتی سے، بسلام، سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، وبرکات، اور برکتوں کے ساتھ آپ کے اوپر، وعلی امم ممن معاک، اور ان امتوں کے اوپر بھی جو کہ آپ کے ساتھ ہیں، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور کچھ ایسی امتیں ہیں، کچھ ایسی جماعتیں ہیں جن کو ہم فائدہ دیں گے، ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور پھر ان کے پاس ہماری طرف سے دردناک عذاب ان کو چھوئے گا۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ہی کی جو ہیں لوگ، ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کی نافرمانی کریں گے، بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے، پھر ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا، آپ ان کو نہیں جانتے تھے، وَلَا قَوْمُكَ، اور نہ ہی آپ کی قوم ان کو اس طرح ایتھنٹک لحاظ سے جانتی تھی، من قبل هذا، اس سے پہلے، فَاصْبِرْ، آپ صبر کریں، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام وہ متقین کا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور اسی طرح جو سورت کا نام ہے وہ سورہ اسی
انبیاء جو نبی ہیں نبی ہود علیہ السلام انہی کے نام پر اس سورت کا نام بھی ہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا ہے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، تم نہیں ہو مگر افترا کرنے والے یعنی جھوٹ گڑنے والے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں آپ سے کسی قسم کے کوئی اجر و ثواب کا اور پیسوں شیسوں کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا، ان اجری الا علی الذی، بے شک میرا جو اجر ہے وہ تو اس ذات کے اوپر ہے، الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم تم بخشش طلب کرو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور تم پھر اسی کی طرف رجوع کرو یا تم اسی کی طرف توبہ کرو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آپ کے اوپر بارش بھیجے گا، مدرارن مسلسل یعنی خوب برسنے والی جو بارش ہے وہ بھیجے گا۔ وَيَزِيدُكُمْ قُوَّةً، السماء کا جو مطلب ہے وہ چونکہ آسمان ہے، اور چونکہ جو بادل ہیں وہ بھی آسمان کے اوپر ہمیں نظر آتے ہیں، تو بعض اوقات سماء کے اوپر جو ہے یہ بادلوں کا اور بارش کا جو پانی ہے اس کا اطلاق بھی ہوتا ہے، یہاں پہ ایسے ہی ہے۔ وَيَزِيدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور وہ زیادہ کرے گا تمہارے لیے مزید قوت، یعنی تمہاری قوت کے اندر مزید قوت پیدا فرما دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم رو گردانی نہ کرو مجرم ہو کر۔ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ، انہوں نے کہا اے ہود مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ، کہ آپ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لے کر آئے، وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا، اور ہم تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، عن قولک، آپ کی باتوں کی وجہ سے، وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور نہ ہی ہم آپ پر ایمان لانے والے ہیں۔ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ، ہم نہیں کہتے مگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مبتلا کر دیا ہے ہمارے کسی معبود نے آپ کو برائی میں، یعنی وہ یہ نعوذ باللہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے کسی معبود کی بت کی بد دعا کی وجہ سے آپ ایسے ہو گئے ہیں کہ نعوذ باللہ بتوں کی آپ نے برائی شروع کر دی ہے اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف پکار رہے ہیں۔ اعتراک کا مطلب ہے یعنی مبتلا کر دیا ہے۔ قال انی اشہد اللہ، انہوں نے کہا کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء، کہ بے شک میں بری ہوں، برات کا اعلان کرتا ہوں، مما تشرکون، اس چیز سے جو کچھ تم شرک کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تم شریک ٹھہراتے ہو اس سے میں بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم بھی گواہ رہو، اللہ کو بھی میں گواہ بناتا ہوں۔ من دونہ فکیدونی، اس کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر تم میرے خلاف کوئی تدبیر کر لو، جمیعاً سب مل کر، ثم لا تنظرون، پھر تم مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ، بے شک میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، ربی و ربکم، جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ما من دابۃ، نہیں ہے کوئی چلنے والا جاندار، الا هو آخذ بناصیتها، مگر اللہ اس کو اس کی پیشانی سے پکڑے ہوئے ہے، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ تمام اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے ہر چیز کے اوپر۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب ایک صحیح راستے اور سیدھے راستے کے اوپر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی کرو گے پھر جاؤ گے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، تو میں تحقیق تمہیں پہنچا چکا ہوں جو کہ میری طرف بھیجا گیا تھا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب لے آئے گا، پیچھے لے آئے گا، یعنی جانشین بنا دے گا تمہارے علاوہ کسی اور قوم، یعنی اگر اللہ کی بات تم نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے کوئی اور قوم لے آئے گا جو اللہ کی عبادت کرے گی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جب کوئی قوم بات نہیں مانتی تو اس کو عذاب دے کر ختم کر دیتا ہے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ،
بشک میرا رب ہر چیز پہ خوب نگران ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا اور جب ہمارا عذاب آ گیا، نجینا ہودا تو ہم نے نجات دی، بچا لیا ہود علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان والے تھے، برحمت منا اپنی رحمت کی وجہ سے، ونجیناہم اور ہم نے ان کو نجات دی، من عذاب غلیظ ایک بہت سخت عذاب سے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ اور یہ عاد تھے، یہ جو قوم عاد تھی ہود علیہ السلام کی قوم، جحدوا بآیات ربہم انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تھا، وعصوا رسلہ اور انہوں نے نافرمانی کی تھی رسول کی، اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، واتبعوا اور انہوں نے اتباع کی تھی، امر کل جبار عنید ہر جو ہے جابر اور سخت عنید اور ضد رکھنے والے کے حکم کی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں بھی لعنت، یعنی اس دنیا میں بھی لوگ جب اس کا ذکر کریں گے، عاد کا جب ذکر کریں گے تو وہ لعنت کے ساتھ ذکر کریں گے اور پھٹکار کے ساتھ ذکر کریں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن بھی، یعنی قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا، لوگ انہیں برے طریقے سے یاد کر رہے ہوں گے۔ الا ان عادا کفروا ربهم خبردار بشک عاد نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، الا بعدا خبردار دوری ہے، لعاد قوم ہود عاد کے لیے جو کہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، هو انشأکم من الارض وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، واستعمرکم فیہا اور اس نے تمہیں آباد کیا ہے اس میں، فاستغفروہ چنانچہ تم جو ہے اسی سے بخشش طلب کرو، ثم توبوا الیہ پھر تم اسی کی طرف توبہ کرو، ان ربی قریب مجیب بے شک میرا جو رب ہے وہ بہت قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ قالوا انہوں نے کہا یا صالح اے صالح قد کنت مرجوا قبل هذا قد کنت فینا مرجوا قبل هذا اس سے پہلے آپ ہمارے لیے امید کا مرکز تھے، یعنی اس سے پہلے ہر کام ہم آپ سے کرتے، آپ کے ذریعے کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے، بڑی بڑی مجلسوں میں آپ شریک کرتے تھے، لیکن یہ آپ نے کہاں سے نیا کام شروع کر دیا ہے کہ ہمارے بتوں کے برا بلا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، یہ نیا دین کہاں سے آ گیا، یہ تو ہم نے نہیں سنا، نعوذ باللہ۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا کیا آپ ہمیں روک رہے ہیں کہ ہم عبادت نہ کریں ما یعبد آباؤنا جس کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ اور بے شک ہم شک میں ہیں، مما تدعونا جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں ہمیں، مریب بے چین رکھنے والے، یعنی بے چین رکھنے والے، بہت زیادہ شک میں ہم ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قال یا قوم یا رأیتم انہوں نے کہا ہے میری قوم بلا تمہارا کیا خیال ہے، ان کنت علی بینۃ من ربی اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل کے اوپر ہوں، وآتانی منہ رحمتا اور میرے پاس آئی ہو اس کی طرف سے رحمت، یعنی وہی بھی آ رہی ہو، نبوت بھی اس نے مجھے دی ہو، فمن ینصرنی من اللہ تو کون میرا مددگار ہوگا اللہ سے، ان عصیت اگر میں بھی اس کی نافرمانی کروں، یعنی اگر اللہ کی دعوت کو میں جس طرح اس نے حکم دیا اس طرح نہ پہنچاؤں تو پھر مجھے اللہ کس سے کون بچائے گا کہ میں بھی تو اسی اللہ کو جواب دے ہوں۔ فما تزیدوننی غیر تخسیر اور تم زیادتی نہ کرو گے میرے لیے خسارے کے سوا، نقصان کے سوا، یعنی تم یہ جو بات کر رہے ہو کہ میں اللہ کی طرف نہ بلاؤں تو تم میرا بھی نقصان کر رہے ہو کہ اللہ نے تو مجھے اس کا حکم دیا ہے اور میں اپنی بات سے پھر کر، نبوت والی بات سے پھر کر اللہ کی نافرمانی کا مجھے مرتکب تم کیوں کرنا چاہتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ اور یہ جو سمود علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے کہا تھا کہ ایک ایسی نشانی لے کر آئیں،
اور وہ نشانی انہوں نے بتلائی کہ یہ جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے اللہ تعالیٰ کے معجزے، آپ کے معجزے سے ایک اونٹنی نکلے، اور وہ جو اونٹنی ہو وہ حاملہ بھی ہو، اور اس کے بعد وہ بچہ بھی دے۔ تو وہ جو اونٹنی ہے وہ وہاں سے نکلی، وہ حاملہ بھی تھی اور اس نے بچہ بھی دیا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ اونٹنی چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی تو وہ پانی بہت زیادہ پیتی تھی اور کھانا بھی زیادہ کھاتی تھی، تو اب ان کو مسئلہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے یہ کر لیا کہ ایک دن جو ہے نا وہ جتنے بھی آبادی ہے، بستی ہے، اس کے جانور پانی پئیں گے، اور ایک دن جو ہے وہ یہ اونٹنی پانی پیے گی، کیونکہ وہ پانی بہت زیادہ پیتی تھی اور خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے، یہ تو آگے ہے۔ پھر وہاں پہ ایک شخص تھا ٹھیکیدار، اور اس نے اپنی معشوقہ سے کہیں جو ہے نا وہ شادی کرنے کا پروگرام بنایا تھا، تو اس کی معشوقہ نے اسے کہا کہ میں اس وقت تک تم سے شادی نہیں کروں گی جب تک کہ تم اس اونٹنی کو قتل نہیں کرو گے۔ تو وہ گیا اور نعوذ باللہ اس نے اس اونٹنی کو وہاں پہ جو ہے نا نعوذ باللہ اس کے پہلے اس نے وہ پاؤں اس کے کاٹ دیے، پھر اس کو مار دیا۔ تو یہ جو بچہ تھا وہ جو اونٹنی نے آ کر دیا تھا وہ پھر اسی پہاڑ میں واپس چلا گیا۔ تو یہ ان کی قوم کے ساتھ ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قوم معجزہ طلب کرتی ہے تو پہلی بات اللہ تعالیٰ وہ معجزہ نہیں دیتے۔ اگر معجزہ دے دیں تو اس کے بعد اس قوم کے لیے ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر پھر بھی وہ ایمان نہ لے کر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ تو مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ یہی کہا کرتے تھے کہ آپ کسی معجزے کا مطالبہ نہ کریں، معجزے کا مطالبہ کریں گے اور پھر نہ ایمان لے کے آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آپ پر لازم ہو جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ يَا میری قوم هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، یہ لو یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، فَذَرُوهَا، اس کو چھوڑ دو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی رہے، وَلَا تَمَسُّوهَا، اور اسے تم نہ چھونا، بِسُوءٍ، برائی کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ کوئی برا عمل نہ کرنا، اسے جہنم نعوذ باللہ کوئی تکلیف نہ پہنچانا، اسے مارنا نہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی کہیں تم پر عذاب نہ آ جائے۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اور یہ ورنہ تمہیں پکڑ لے گا ایک قریبی عذاب۔ فَعَقَرُوهَا، چنانچہ انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، یعنی انہوں نے آپس میں وہ جو بندہ تھا اس کے ذریعے انہوں نے اسے جو ہے نا وہ نقصان پہنچایا، اس کی پہلے ٹانگیں کاٹ دیں۔ فَقَالَ، انہوں نے کہا، تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ، کہ 3 دن ہے تمہارے پاس، 3 دن کے لیے اپنے گھروں میں رہ کے جو فائدہ شرع حاصل کرنا ہے کھا پی لو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ ایسا وعدہ ہے جس سے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، یعنی وہ جھوٹا نہیں ہے بلکہ سچا وعدہ ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، چنانچہ جب ہمارا عذاب آ گیا، ہمارا حکم آ گیا، نَجَّيْنَا صَالِحًا، تو ہم نے صالح علیہ السلام کو نجات دی، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنی رحمت کی طرف سے، وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، اور اس دن کی رسوائی سے بھی ہم نے انہیں کیا دی، نجات دی، یعنی آخرت کے دن بھی یہ رسوا نہیں ہوں گے۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب طاقتور ہے اور بہت زبردست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور پکڑ لیا ظالم لوگوں کو ایک چیخ نے، یعنی ایک بہت سخت قسم کی چنگاڑ چیخ آئی، بہت جو ہے سخت جیسا بجلی کی کڑک کی طرح کوئی آواز تھی۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل اوندے گرے ہوئے، یعنی منہ کے بل وہ الٹے گرے ہوئے ہو گئے، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو چیخ تھی وہ اتنی سخت آواز تھی کہ اس کی وجہ سے ان کے جو کلیجے تھے وہ پھٹ گئے، اور وہ اپنے منہ کے بل اوندے گرے ہوئے تھے، یعنی سارے پڑے ہوئے تھے، مر گئے تھے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ بستی ایسے ہو گئی کہ گویا کہ یہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا، یعنی بالکل بیابان سنسان ہو گئی، سارے کے سارے مر گئے۔ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، خبردار بے شک سمود جو قوم ہے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ، خبردار دوری ہو سمود کے لیے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور تحقیق آئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر،
قالوا انہوں نے کہا سلام السلام السلام علیکم انہوں نے کہا، قال سلام آگے سے ان کو وعلیکم السلام کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، فما لبث ان جاء بعجل حنید، تو ابراہیم علیہ السلام جلدی سے ایک بچڑا، بنا ہوا بچڑا ان کے پاس تھا، اس کو جلدی سے لے کر آ گئے. فما لبث یعنی ان نو ٹائم، بہت جلد جو ہے نا وہ لے آئے، بہت تھوڑی دیر میں وہ بنا ہوا جو بچڑا تھا اس کو لے کر آ گئے ان کے سامنے. لیکن جو فرشتے ہیں وہ اب کھانے پینے کی حاجت سے تو پاک ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں فرشتے. فلما رأى أيديهم، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو ہاتھ ہیں لا تصل الیہ، تو وہ اس کی طرف جو ہے وہ بڑھ نہیں رہے ہیں، تو اب انہوں نے ان کو ڈر محسوس ہوا، پتہ نہیں یہ کون سی کوئی قوم آ گئی ہے، کوئی ایلین قسم کی کوئی قوم آ گئی ہے جو کھا نہیں رہے، اور اس طرح کا بھنا ہوا بچڑا ہو تو لوگ چھوڑتے نہیں ہیں کھانے کی طرف فوراً. انسان جو ہے نا سب سے جلدی جو متوجہ ہوتا ہے وہ کھانے کی طرف ہوتا ہے. آپ نے شادی کے موقعوں پر دیکھا ہوگا کہ جو ہے نا لوگ کتنی جلدی جو ہی کھانے کی آواز لگتی ہے تو لوگ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ کھانے کی طرف ان کے ہاتھ نہیں پہنچ رہے. نہ کہ رہوں، تو ان کو انہوں نے تھوڑا سا اوپرا جانا، یعنی ان کو عجیب سمجھا کہ یہ کہیں جو ہے نا کہیں اس زمین کے ہیں بھی ہیں یا نہیں ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اور انہوں نے ان سے ڈر محسوس کیا، پتہ نہیں یہ کون آ گئے ہیں، ہو سکتا ہے مجھے ہی نہ کوئی تکلیف پہنچا دیں. قالوا، تو انہوں نے کہا فرشتوں نے، لا تخف، آپ نہ ڈریں، انا ارسلنا، ہمیں بھیجا گیا ہے، الی قوم لوط، قوم لوط کی طرف. یعنی قوم لوط جو اس ٹائم ایک بری حرکت میں مبتلا تھی، مرد کے ساتھ جو جنسی خواہش پوری کرنے میں مبتلا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا عذاب دینے کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام بھی اسی زمانے میں نبی تھے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر رکے فرشتے. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، اور ان کی جو بیوی تھی ابراہیم علیہ السلام کی وہ کھڑی تھی. فَضَحِكَتْ، تو وہ ہنس پڑی. فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی. وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اور اس کے پیچھے ہم نے اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بھی خوشخبری دی. یعنی ہم نے کہا کہ اسحاق کا جو بیٹا ہوگا اس کا نام یعقوب ہوگا، یعنی آپ کی جو نسل ہے وہ اس طرح چلے گی. ہم نے ان کو اس طرح خوشخبری دی. قالت یا ویلتا، اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے، ہائے میری بدبختی، یعنی ہائے میری بربادی، ہائے آلدو، کیا میں جن سکتی ہوں، وانا عجوز، اور میں تو بوڑھی ہوں، یعنی بوڑھی عورت جو ہے وہ بچے کیسے جن سکتی ہے. وہذا بعلی شیخا، اور یہ جو میرے شوہر ہیں یہ بھی بوڑھے ہیں. یعنی وہ یہ کہنے لگی کہ دنیا کا تو قانون ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ تو نوجوان لوگوں کے ہوتے ہیں، بوڑھوں کے بچے کہاں سے آگے. ان ھذا لشیء عجیب، بشک یہ عجیب چیز ہے. قالوا، فرشتوں نے کہا، اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو، تمہیں عجیب لگ رہا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والو اللہ کی رحمت اور برکت ہے تمہارے اوپر. اہل البیت، اہل البیت نبی کے گھر کو اہل البیت کہتے ہیں، یعنی یہ جو اہل بیت ہے اس کے اوپر تو اللہ کی رحمت اور برکتیں برستی ہیں، اور تمہیں عجیب لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے خوشخبری اور اس کی جو ایک قسم کی پیشن گوئی ہے وہ تمہیں عجیب لگ رہی ہے. انہ حمید مجید، بے شک وہ بہت تعریف والا ہے اور بڑی اونچی شان والا ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الرعو، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ جو ڈر تھا، خوف تھا، وہ دور ہو گیا. وجاءت البشرا، اور ان کے پاس آ گئی خوشخبری. یجادلونا فی قوم لوط، تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرنے لگے، یعنی بحث مباحثہ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ آپ اس قوم کو عذاب نہ دیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، امر ہے، جب اللہ تعالیٰ اسے ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب یہ قوم ہے اپنی برائی سے بات نہیں آ رہی، اور لڑکے لڑکوں کے ساتھ جو اپنی شہوت پوری کر رہے ہیں اور ایک غیر جنسی اور غیر فطری کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ان کو عذاب دینا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو عذاب دیں. ان ابراہیم لحلیم، بشک حضرت ابراہیم علیہ السلام نہائے بردبار، یعنی بہت نرم دل. اواہ، بہت آہوزاری کرنے والے، اللہ کے سامنے رونے والے. منیب، اور رجوع کرنے والے تھے.
یا ابراہیم اعرض عن هذا، اے ابراہیم اس بات سے اعراض کریں، یعنی اس بات کو چھوڑ دیں، میں نے اس قوم کو عذاب پہنچانے کا ارادہ کر لیا ہے، اب اس بارے میں مجھ سے باتیں نہ کریں، چھوڑ دیں اس کو۔ انہ قد جاء امر ربک، بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے، یعنی ارادہ ہو گیا اس کے بارے میں، اور فرشتوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ ان کو جا کے عذاب میں مبتلا کر دیں۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ، اور ان کے اوپر آنے والا ہے عذاب غیر مردود، ایک ایسا عذاب جس کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب آگے ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سِیَ بِهِمْ، تو وہ اس سے غمگین ہوئے، اور وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کا دل ان کو دیکھ کر تنگ ہوا، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ انہیں محسوس ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا ہے اور میری قوم کو عذاب میں مبتلا ہوگا، تو ظاہری بات ہے کون ایک نبی اپنی قوم کو کیسے عذاب میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے۔ وقال هذا يوم عصیب، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت سخت دن ہے، یعنی فرشتوں کو دیکھ لیا، اب ان کو پتہ لگ گیا کہ اب میری قوم کو عذاب آ جائے گا، عذاب پہنچے گا، تو اس ٹائم ان کے دل میں یہ خواہش تھی کاش ابھی بھی ایمان لے کر آ جائیں، لیکن ان کے دل کے اندر وہ ایمان والی بات ہی نہیں تھی۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور ان کی قوم ان کے پاس آ گئی، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، باگتے باگتے، یعنی جلدی جلدی سے آ گئی۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور پہلے ہی وہ جو ہے برے اعمال کرتے تھے، برائی کرتے تھے، یعنی لڑکے اپنی جو شہوت ہے وہ لڑکوں کے ساتھ سوری پوری کرتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے کو جو ہے نا یہ جو فطری غیر فطری جو کام ہے گیزم، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ناپسند ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے پوری بستی کو پھر عذاب میں مبتلا کیا۔ قال یا قوم هؤلاء بناتی، اور جب وہ فرشتے وہ بڑے خوبصورت پیارے پیارے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہ مطلب مہمان آئے حضرت لوط علیہ السلام کو، تو ان کے بارے میں جناب ان کے خیرات جو ہے نا اس قوم کے خراب ہونے لگے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ جو قوم کی بیٹیاں ہیں، آپ ان سے نکاح کریں، ٹھیک ہے، جو میری قوم کی جو بیٹیاں ہیں آپ ان سے جو ہے نکاح کر لیں، اور اگر آپ نے اپنی جو شہوت ہے اسے پوری کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شہوت پوری کرنے کا حکم اسی طرح دیا ہے کہ انسان نکاح کرے، اور نکاح سے جو ہے نا جو اس کی جو حاجت ہے کھانے پینے کے بعد جو جنسی خواہش ہے وہ اس کے ذریعے پوری ہو جائے۔ قال یا قوم، انہوں نے کہا ہے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ہر گھر میں بیٹیاں ہیں، آپ ان سے رشتے کریں، نکاح کریں جو ہے نا جس طرح اللہ کا حکم ہے۔ ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جنسی خواہش کا جو طریقہ کار رکھا ہے کہ یہ مرد اور عورت کا، یہ ان کو بتایا ہے کہ یہ طریقہ کار ہے، اور آپ غیر فطری اس میں مبتلا ہیں، اور نعوذ باللہ آج کل کے زمانے میں جس طرح بہت سے ممالک نے قانون بھی پاس کیا ہے کہ عورت کی عورت کے ساتھ اور مرد کی مرد کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي، اور تم مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، یعنی میرے مہمانوں کے بارے میں تم اس طرح کی نیت خواہش والی جنسی خواہش والی نیت نہ رکھو، بلکہ ان کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تمہیں عذاب دینے کے لیے آ رہے ہیں، ڈرو، اور تم اپنی جو ہے خواہش میں بس لگے ہوئے ہو۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے، کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے، کوئی سمجھدار نہیں ہے کہ تمہیں سمجھائے، تمہیں اکٹھا ہو کے جانا سمجھائے۔ قالوا، انہوں نے کہا، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں آپ کی بیٹیوں میں، یعنی آپ کی جو قوم کی بیٹیاں ہیں، ہمیں ان میں کوئی حاجت نہیں ہے، ہم تو جو ہے نا وہ مرد کی شہوت مرد کے ذریعے پوری کرتے ہیں، ہمیں تو جو ہے نا نکاح کی حاجت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ کو تو پتہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی ہم تو مرد کی شہوت مرد کے ذریعے پوری کرنا چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، انہوں نے کہا کاش میرے پاس تمہیں روکنے کے لیے تمہارے مقابلے کی کوئی قوت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایسا جدید کوئی ہتھیار یا کوئی ایسی اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت عطا کی ہوتی تو میں تمہیں خود ہی جو ہے نا وہ اس کا غصے کی وجہ سے اظہار کر رہے ہیں،
کہ جناب میں تمہیں خود ہی تم سے نمٹ لیتا، اور تم کس طرح کی مطلب بات کر رہے ہو کہ فرشتے عذاب دینے کے لیے آ رہے ہیں اور تم اپنی شہوت میں مبتلا ہو، عجیب لوگ ہو تم۔ قالوا یا لوط انا رسول ربک، انہوں نے کہا اے لوط بے شک ہم آپ کے رب کے قاصد ہیں، آپ کے رب کے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، فاسری باہلک، چنانچہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر چلیں، بقطع من اللیل، رات کے کسی حصے میں، ولا یلتفت منکم احد، اور پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے، الا امراتک، اور مگر آپ کی بیوی، یعنی ان کا یہ تھا کہ یہ جو آپ کی بیوی ہے یہ بھی، اس کی بھی ہمدردیاں آپ کی قوم کے ساتھ ہیں، لہٰذا اس کو بھی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انبیاء کی جو بیوی ہونا یہ کوئی خصوصیت کی بات نہیں ہے کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے پر عذاب آ سکتا ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی بیوی پر عذاب آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی بیوی ہونا یا نبی کے اہل و عیال میں سے ہونا یہ کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ انسان ایمان لے کر اللہ تعالیٰ پر، اصل جو نجات ہے وہ ایمان میں ہے، رشتہ داری کے اندر جو ہے نا وہ نجات نہیں ہے۔ ان امراتک، مگر جو ہے آپ کی جو بیوی ہے یعنی اس کی ہمدردیاں بھی اس قوم کے ساتھ تھیں، انہ مصیبها ما اصابہم، بشک اس کو بھی وہی پہنچے گا جو کہ ان کو پہنچے گا، یعنی وہی عذاب اس کے اوپر بھی آئے گا۔ ان موعدہم الصبح، اور ان کا جو وعدہ ہے وہ صبح کا وقت ہے، یعنی صبح کے وقت ان پر عذاب آ جائے گا۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے، یعنی یہ تو بالکل صبح آنے والی ہے، ابھی ان پہ عذاب آ جائے گا۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا، تو چنانچہ جب ہمارا حکم ان پر آ گیا، جعلنا عالیہا، تو ہم نے ان کے اوپر والوں کو نیچے والے کر دیا، یعنی حضرت جبریل امین نے وہ جو بستی تھی اس کو اٹھایا اور اٹھا کر آسمان تک لے جا کے اسے زمین پہ دے مارا، تو اوپر والے جو ہے وہ نیچے اوپر والے جو تھے وہ نیچے دھنس گئے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً، اور یہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی جو بستی ہے یہ آج کل جہاں پہ بحر میت ہے، بحر میت اردن کے اندر جہاں پر ہے، تو وہ ایسا جنا جو ڈیڈ سی ہے، وہاں پہ جنا وہ جو ایسا سمندر ہے کہ جس کے اندر نہ ہی مچھلیاں ہوتی ہیں اور نمک کی جو مقدار ہے اس کے اندر بہت زیادہ ہے، اور وہ بہت نیچے ہے، جو سمندر کا جو لیول ہے وہ بہت نیچے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بستی، اس کے آثار مطلب لوگوں کا یہی ہے کہ یہاں پر وہ بستی تھی، اور جہاں پہ جو ہے نا بحر میت ڈیڈ سی ہے، یہیں پر چونکہ اس سمندر میں اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنا سخت تھا کہ وہاں پر جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یعنی وہاں پہ نہ مچھلیاں ہوتی ہیں نہ اور کوئی سمندری مخلوق ہوتی ہے، ایسا جو ہے نا وہ نمکین قسم کا سمندر ہے، اسی وجہ سے اسے بحر میت کہتے ہیں، ڈیڈ سی کہتے ہیں کہ وہ مردہ جو ہے نا سمندر ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے یہ بعد والی نسلوں کے لیے، ہمارے لیے بھی یہ ایک قسم کا عبرت کا نشان ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً، اور ہم نے ان پر پتھر برسائے، مِن سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ، کنکر قسم کے جو کہ تہ بتہ تھے، یعنی مٹی کے ان پہ اللہ نے پتھر برسائے جو کہ تہ بتہ، اور یہ بھی آگے آ رہا ہے کہ ان کے اوپر نشان لگے ہوئے تھے، یعنی ہر بندے کا جو پتھر ہے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ پتھر فلاں بندے کو لگے گا، مُصَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کی طرف سے وہ نشان زدہ تھے، یعنی ان کے اوپر مارکنگ ہوئی بھی تھی کہ یہ جو پتھر ہے یہ فلاں بندے کو جا کر لگے گا۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور کیا یہ بستی دور نہیں، اور کیا یہ بستی دور نہیں ہے ظالموں سے، یعنی یہ تو بہت قریب ہے، مکہ والے تو اس رستے سے گزرتے رہتے ہیں، تو کیا یہ اس بستی کے اجڑے ہوئے دیکھ کر بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا ہے میری قوم آپ اللہ کی عبادت کریں، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، آپ کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے،
وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ پیمائش میں اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو اللہ کے جو نبی ہیں شعیب علیہ السلام ان کو منع کیا کہ ایسے نہ کریں۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ، اور پیمائش میں، والمیزان، اور تول میں کمی نہ کریں، یعنی بعض چیزیں انہیں آپ ناپ کر دیتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے ہاں دودھ ہے اس کو آپ ناپ کر دیتے ہیں، کپڑا ہے اور یہ چیزیں آپ ناپ کر دیتے ہیں، اور اسی طرح بعض چیزیں آپ تول کر لیتے ہیں، جس طرح کہ سبزی آپ تول کر لیتے ہیں۔ تو ان کو کہا کہ ان میں کمی کوتاہی نہ کریں ہیں۔ انی اراکم بخیر، بے شک آپ کو میں اچھی حال میں دیکھتا ہوں، یعنی آپ کے پاس پیسے خوب ہیں، تو آپ اگر لوگوں کو اگر چیز آپ نے دینی ہے 10-20 گرام کم کرتے ہو تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پورا دو ان کو۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور بے شک مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر ایک گیر لینے والے دن کے عذاب کا، یعنی اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور اے میری قوم آپ پیمائش کو پورا کریں، والمیزان، اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کے لیے ان کی چیزیں کم مت کریں۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھریں، یعنی اگر تم یہ کام کرو گے، لوگوں کے حقوق العباد میں کمی کرو گے، تو یہ گویا کہ زمین میں فساد مچانا ہے۔ فساد کیسے مچے گا؟ کہ جس کو آپ چیز کم دو گے اسے پتہ تو لگ جائے گا کہ آپ کم تولتے ہو، اور آپ کے مال میں برکت ختم ہو جائے گی، اور اس کے دل میں آپ کے لیے برائی پیدا ہو جائے گی۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا جو بچا ہوا ہے باقی ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں، یعنی یہ نہیں کہ ہر ٹائم میں کھڑا ہو کے دیکھتا رہوں تم پورا کسی کو تول کر دے رہے ہو یا نہیں دے رہے، بس میں اللہ کی بات سمجھا رہا ہوں اور یہی بات مان لو۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک، انہوں نے کہا اے شعیب کہ آپ کو آپ کی نماز اس بات کا حکم دیتی ہے، ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں جس کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے، یعنی بتوں کی پوجا چھوڑ دیں کیا؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا کیا ہم اپنے مالوں کے ساتھ نہ کریں جو ہم چاہتے ہیں، یعنی ہمارا مال ہمارا اپنا مال ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے کہ جنا اس میں ہم یہ کریں اور وہ نہ کریں؟ اس مال میں ہم غریب کا حق پورا دے دیں، اس مال سے ہم صدقہ دے دیں، زکوٰۃ دے دیں، عطیات دے دیں۔ تو یہاں سے یہ جو آیت ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ مال جو ہے یہ اللہ کا مال ہے، اس میں اپنا اختیار سمجھنا اور یہ کہنا کہ یہ مال ہمارا ہے، ہم جس کو چاہیں دیں جس کو نہ چاہیں دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس کو آپ مستحق سمجھیں اس کو مال خرچ کرنا چاہیے۔ مال کو جوڑ کر رکھنا اور خزانہ بنا کر رکھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ مال کو پھیلانا چاہیے تاکہ وہ انویسٹ ہو، مزید ہاتھوں میں جائے اور اس سے مزید لوگوں کو فائدہ ہو۔ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک آپ بڑے بردبار ہیں، سمجھدار ہیں۔ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے مالوں میں یہ کریں اور وہ نہ کریں؟ قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، انہوں نے کہا اے میری قوم بلا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل کے اوپر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھے اچھا رزق بھی دیا ہو، وما ارید ان اخالفکم، اور میں نہیں چاہتا کہ ان اخالفکم، کہ میں تمہارے خلاف تمہارے پیچھے وہی کام کرنے لگوں، الی ما انہاکم عن، جس سے میں تمہیں روک رہا ہوں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کہیں تمہیں اوپر سے سمجھا رہا ہوں اور اندر سے میں بھی وہی کام کر رہا ہوں جس سے تمہیں منع کر رہا ہوں، یعنی منافقت کرنا، میں اس بات کو نہیں کر رہا، بلکہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ خالی تمہیں ہی روکوں، بلکہ جو بات میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، تمہیں منع کر رہا ہوں، میرے اوپر بھی اس ایسے ہی لازم ہے جیسا تمہارے اوپر لازم ہے۔ ان اريد الا الاصلاح، میں تو نہیں چاہتا مگر اصلاح، یعنی میں تو معاشرے کی اصلاح چاہتا ہوں، میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ مطلب کہ چیزیں پوری دیں اور میں آپ بیچ میں جو ہے نا انصافی کر لوں، ایسا مقصد نہیں ہے۔ مستطاعت
جس قدر میں کر سکتا ہوں۔ وما توفیق الا باللہ، اور میری توفیق نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی مجھے کسی کام کے کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، والیہ انیب، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم شقا کی، کہ میری جو مخالفت ہے وہ تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے، ان یصیبکم، کہ تمہیں پہنچے، مثل ما اصاب قوم نوح، اسی جیسا عذاب جو کہ قوم نوح کو، قوم ہود کو اور قوم صالح کو تم سے پہلے پہنچ چکا ہے۔ یعنی یہ قومیں اس ٹائم ان کے قریب قریب گزری تھیں اور یہ ان قوموں کو جانتے تھے، تو اس وجہ سے کہا گیا کہ میری مخالفت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب مول نہ لو۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو آپ سے دور نہیں ہے، کچھ زیادہ دور نہیں ہے، تو وہ تو ابھی بھی گزری ہے۔ واستغفروا ربکم، اور تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر تم اس کی طرف رجوع کرو، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحم کرنے والا ہے اور نہایت محبت کرنے والا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا، کہ ہم نہیں سمجھتے بہت ساری وہ باتیں جو آپ کہتے ہیں، یعنی ہمیں آپ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی، آپ اتنی عجیب عجیب باتیں کرنے لگے ہیں، اپنے بتوں کی پوجا نہ کریں، اپنے مالوں کو ایسے خرچ کریں اور یہ کریں وہ کریں، یہ کیا باتیں ہیں؟ مما تقول، جو آپ کہتے ہیں، یعنی جو آپ کہتے ہیں اس میں سے اکثر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم آپ کو اپنے درمیان ضعیف، کمزور دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ ہمارے درمیان کمزور ہیں، کوئی آپ کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، کوئی بڑی جمعیت نہیں ہے آپ کے پاس۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر آپ کا خاندان، آپ کی برادری نہ ہوتی تو ہم آپ کو پتھر مار کے ہلاک کر دیتے۔ لَرَجَمْنَاكَ رجم سے ہے، یعنی ہم آپ کو رجم کر دیتے، یہ رجم کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پتھر مار کے ہلاک کر دینا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور آپ ہمارے اوپر غلبہ پانے والے نہیں ہیں، آپ ہمارے پر یعنی ہم زیادہ ہیں، آپ تعداد میں کم ہیں، آپ کمزور ہیں، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے دولت ہے، اور آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ قال یا قوم ارہتی، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میری جو برادری ہے، میرا جو خاندان ہے، یہ تمہارے نزدیک زیادہ قابل قبول ہے، زیادہ زبردست ہے اللہ تعالیٰ سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے اور میرے خاندان کو دیکھ کے آپ مجھے جانا یہ کہہ رہے ہیں، مطلب مجھے چھوڑ رہے ہیں آپ لوگ، تو کیوں نہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے اور اللہ تعالیٰ پر نظر کر کے میری بات مان لو، ایمان لے کر آ جاؤ۔ کیا میرا خاندان یہ زیادہ مطلب یہ غلبے والا ہے، زیادہ قوت والا ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی تو قوت لامحدود ہے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے اسے پس پش ڈال رکھا ہے، یعنی یہ جو ایمان ہے، جو باتیں میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، تم اسے پس پش ڈال رہے ہو۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو کچھ تم کرتے ہو اسے گھیرنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اور اے میری قوم تم بھی اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں، یعنی تم بھی اپنا عمل کرو، میں بھی اپنا عمل کر رہا ہوں، پھر دیکھ لیں گے اچھا انجام کس کا ہوتا ہے۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ میں یاتیہ عذاب، کہ کس کے پاس آئے گا عذاب، یخزیہ، جو اسے رسوا کر دے گا، ومن ہوا کاذب، اور کون ہے جو کہ جھوٹا ہے، وارتقبوا، اور تم انتظار کرو، انی معکم رقیب، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ولما جاء امرنا، اور جب ہمارا امر آ گیا، ہمارا عذاب آ گیا، نجینا شعیبا، تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دی، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے ان کو بھی نجات دی، برحمت منا، اپنی رحمت کی وجہ سے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، الصیحہ، ایک چیخ نے پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل اوندے گرے ہوئے ہو گئے، یعنی جس طرح کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس پر عذاب آیا اور باقی جتنی بھی قومیں تھیں ان پر عذاب آیا، اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا اور وہ بھی اپنے گھروں میں منہ کے بل اوندے گرے ہوئے تھے، یعنی سب مر گئے تھے،
مر گئے تھے اور ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ یہ ان میں نہیں رہے، ان گھروں میں رہے ہی نہیں، یعنی وہ بستی پوری ایسی بیابان سنسان ہوگی کہ یہاں پہ کبھی کوئی رہا ہی نہیں، ختم ہو گئی بالکل۔ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَ الثَّمُودُ، خبردار دوری ہو مدین کے لیے، کما بعد الثمود، جس طرح کہ سمود کے لیے دوری ہوئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآيَاتِنَا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور واضح دلیل کے ساتھ، إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، چنانچہ انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا جو حکم تھا وہ کوئی اچھائی والا یا بلائی والا نہیں تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے آئے گا، فأوردہم النار، اور وہ ان کو آگ میں داخل کرے گا، یعنی اس فرعون کی وجہ سے وہ بھی آگ کا نشانہ بنیں گے۔ وبئس الورد المورود، اور یہ کتنی ہی بری جگہ ہے جس پر کسی کو لایا جائے، یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی ہی بری پینے کی جگہ ہے، یا گات ہے، کتنا ہی برا گات ہے جس پر کسی کو لایا جائے۔ وَأُتْبِعُوا، اور پیچھے لگا دی گئی، فی ہادہ، اس دنیا میں، لعنتاً لعنت، یعنی اس دنیا میں لوگ ان کا جو نام ہے لیکن ہمیشہ لعنت کے ساتھ رہیں گے، اور اس بات کے ساتھ لیں گے کہ ظالم تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا تھا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی، بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، یہ کتنا ہی برا انعام ہے جو کسی کو دیا جائے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ پہلی بستیوں کی خبریں ہیں، نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا، جو ہم آپ پر جو ہے بیان کر رہے ہیں، قائم، ان میں سے کچھ قائم ہیں، وحصیر، اور کچھ مٹ چکی ہیں، یعنی کچھ ایسی ہیں کہ جو لوگوں پر عذاب آنے کے بعد بھی وہ بستیاں قائم رہی، لوگ ان میں بستے رہے، اور کچھ ایسی ہیں جو بالکل جن کا نام نشان بھی مٹ گیا، اور کچھ ایسی ہیں جن کا آثار جن کے باقی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کا بالکل نام و نشان تک مٹ گیا۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا، اور نہیں ظلم کیا ہم نے، وَلَكِنْ ظَلَمُوا، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي، چنانچہ نہ نفع دیا، فائدہ نہ دیا ان کے معبودوں نے، الَّتِي يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ، جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، من شیء، کسی بھی چیز کا فائدہ، یعنی تھوڑا سا بھی ان کو ان کے معبود نے فائدہ نہ دیا۔ لما جاء امر ربک، جب آپ کے رب کا حکم یعنی عذاب آ گیا، وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہوں نے اضافہ نہ کیا بربادی کے سوا، یعنی بربادی ہی میں ان کا اضافہ ہوا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اور اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ، اذا اخذ القرى، جب وہ کسی بستی کو پکڑ لیتا ہے، وہی ظالمہ، اور وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہے، یعنی سخت اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی جو پکڑ ہے یہ بڑی دردناک ہے اور بڑی سخت ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو کہ ڈرے آخرت کے عذاب سے۔ ذلک یوم مجموع، بے شک یہ وہ دن ہے جس میں جمع کیا جائے گا ان کو، لہ الناس، اس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، وذالک یوم مشہود، اور یہ وہ دن ہے جس میں مشہود حاضر ہوا جائے گا، یعنی سب لوگوں کے یہاں پہ لایا جائے گا۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم مؤخر نہیں کرتے مگر ایک مقررہ مدت تک، یعنی ہم ایک مقررہ مدت تک کوئی بھی چیز ہے اسے مؤخر کرتے ہیں، اور جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ہمارے طرف سے کوئی مہلت نہیں ہوتی۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنی، یہ وہ دن ہے جب وہ آ جائے گا، لا تکلم، کوئی بات نہیں کرے گا،
الا باذنی مگر اس کی اجازت سے، یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی اجازت کے علاوہ کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فمنہم شقی، تو ان میں سے کچھ جو ہے نا بدبخت ہوں گے، وسعید اور کچھ ان میں سے خوش قسمت ہوں گے۔ فاما الذین شقوا ففی النار، تو جو ان میں سے بدبخت ہوں گے، بدقسمت ہوں گے، ففی النار تو وہ جہنم میں ہوں گے، لہم فیہا زفیر، اس میں ان کے لیے چیخنا چلانا شور مچانا ہوگا، وشہیق اور شدید دہاڑنا، زور زور سے چیخیں چلائیں گے، داڑیں گے۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین قائم ہیں، الا ما شاء ربک، مگر جو آپ کا رب چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ واما الذین سعدوا، اور وہ لوگ جو نیک وقت ہوں گے، اچھے ہوں گے، خوش قسمت ہوں گے، ففی الجنہ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہیں، الا ما شاء ربک، مگر جو آپ کا رب چاہے، عطاء غیر مجزوز، یہ ایسی عطا ہے، ایسا انعام ہے جو کہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ فلا تک فی مریۃ، چنانچہ آپ شک میں نہ ہوں، مما یعبد ہؤلاء، اس سے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، ما یعبدون الا کما یعبد، وہ عبادت نہیں کرتے الا کما یعبد آباؤہم، مگر اس ایسے جیسے کہ ان کے آباء و اجداد اس سے پہلے عبادت کرتے تھے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، اور ہم ان کو پورا پورا دینے والے ہیں، نصیبہم، ان کا حصہ، غیر منقوص، بغیر کسی کمی ہے، یعنی ہم ان کا جو عذاب ہے وہ انہیں پورا پورا عطا فرمائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی ایک بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے طے ہے، وہ یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے تمام کے تمام جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، انبیاء بھیجتا ہے جو اس کے انبیاء کو دیکھ کر اور اس کی کتاب کو دیکھ کر، نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے رب کی طرف سے یہ بات یہ طے نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک یہ قانون ہے کہ لوگوں کو صرف مسلمانوں کو نہیں رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کفار بھی رہ رہے ہیں، مسلمان بھی رہ رہے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو جو ان میں سے نشانی کو دیکھیں گے وہ ایمان لاتے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھائی جو بھی کفر کرے اسے دنیا سے ختم کر دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ آخرت میں انہیں برا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے طے ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ باقیوں کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، کہ بے شک وہ شک میں ہیں، بے چین کرنے والے، یعنی بے چین بہت ذرا شک میں وہ مبتلا ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، اور ان میں سے بے شک ہر ایک کو ہم پورا پورا بدلہ دیں گے، بے شک ان میں سے ہر ایک کو آپ کا رب پورا پورا بدلہ دے گا، اعمالہم، ان کے اعمال کا، انہ بما یعملون خبیر، بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ اس سے خبردار ہے۔ فاستقم کما امرتا، چنانچہ آپ ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے، اس آیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ مجھے ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی آیت ایسی ہے جس میں آپ کو جو ہے نا یہ آیت بڑی گراں گزرتی ہے اس میں؟ تو اس میں یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستقم کما امرتا، آپ اس طرح ثابت قدم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ اس آیت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت آہوازاری کرتے تھے، روتے تھے۔ وَمَن تَابَ مَعَاكَ، اور جس نے
بھی آپ کے ساتھ توبہ کی، یعنی جو بھی آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح ثابت کرم رہیں جس طرح کے حکم دیا گیا ہے۔ ولا تطغوا، اور سرکشی نہ کرو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ دیکھنے والا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور تم نہ جھکو ظالم لوگوں کی طرف، فتمسکم النار، کہیں تمہیں دوزخ نہ چھو لے، یعنی آگ تمہیں نہ چھو لے، یعنی اگر تم کہیں جھکو گے، یعنی ظالم لوگوں کی طرف نہ جھکاؤ نہ کریں۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے نہیں ہے کوئی دوست، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور تم نماز قائم کرو طرفِ النَّهَارِ، دن کے دونوں کناروں میں، یعنی صبح اور شام، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ یہ آیت بڑی پیاری ہے کہ انسان اگر یہ دیکھے کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ برائیاں ہیں تو وہ نیکیاں شروع کر دے، تھوڑی تھوڑی نیکی شروع کر دے، تو آہستہ 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 کیا ہوگا کہ نیکیاں جو ہے نا برائیوں پہ کیا آ جائیں گی، غالب آ جائیں گی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یعنی انہیں ختم کر دیتی ہیں، یعنی آہستہ آہستہ جو نیکیاں ہیں وہ انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہیں۔ ذالک ذکری للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ، اور آپ صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع، ضائع نہیں کرتا، اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کا اجر۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، تو چنانچہ کیوں نہ ہوئیں امتیں آپ سے پہلے، اولو بقیۃ، کہ ان میں سے کچھ لوگ ہوتے بلائی والے، ینہون عن الفساد فی الارض، جو کہ لوگوں کو روکتے زمین میں فساد مچانے سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن قوموں کو ہم نے ہلاک کیا تو کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے تھے ان میں جو دوسرے لوگوں کو منع کرتے انبیاء کے ساتھ ساتھ کہ آپ اللہ تعالی ایسے نافرمانی نہ کریں۔ الا قلیلا، مگر بہت کم، ممن انجینا منہم، ان میں سے جن کو ہم نے نجات دی، واتبع الذین ظلموا، اور تحقیق واتبع الذین ظلموا، اور پیچھے لگ گئے جنہوں نے ظلم کیا، ما اترفوا، جو جس میں وہ آسودہ کیے گئے تھے، یا جس میں ان کو خوشحال کیا گیا تھا۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر اللہ نے انہیں مال و دولت دیا تو وہ مال و دولت کے پیچھے ہی لگ گئے، مال و دولت کے پیچھے ہی لگ گئے۔ واتبع الذین ظلموا، اور پیچھے پڑ گئے، پیچھے لگ گئے ظالم لوگ، ما اترفوا، جو انہیں خوشحالی دی گئی تھی، جو انہیں آسودگی دی گئی تھی، وہ اسی کے پیچھے لگ گئے۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ جرم کرنے والے تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور نہیں آپ کا رب بستیوں کا ہلاک کرنے والا، بِظُلْمٍ، ظلم کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ بلا وجہ کسی بستی کو ہلاک کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور اس کے جو رہنے والے ہیں وہ اصلاح کرنے والے ہوں، یعنی اگر کسی بھی بستی کے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک نہیں کرتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، وہی بات، اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگ ایک امت ہوتے، جس طرح کہ پہلے بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو صرف اسلام کا مذہب ہوتا، باقی کوئی مذہب دنیا میں ہو ہی نہ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کھلی ڈیل دی ہوئی ہے، ساتھ اللہ نے انبیاء اور اللہ نے جو ہے نا ایسی نشانیاں بھی پیدا کی ہیں کہ ان کو دیکھ کر وہ خود بخود اسلام لے کر آ جائیں اگر ان کے دل کے اندر سچی طلب ہے تو۔ وَلَا يَزَالُونَ، اور وہ ہمیشہ مختلفین، اختلاف کرنے والے ہیں، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر جس پر آپ کا رب رحم فرمائے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے اس نے پیدا کیا ان کو۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کی بات پوری ہو گئی ان پہ۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّ، بے شک ہم بھر دیں گے جہنم کو جنوں سے، والناس، اور لوگوں سے، اجمعین، سب کے سب سے، یعنی اگر آپ کے رب کی بات لوگ نہیں مانیں گے تو پھر ہم سب کو جہنم میں ڈال دیں گے۔
وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہر چیز کو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں رسولوں کی خبروں میں سے، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جس سے ہم مضبوط کرتے ہیں آپ کے دل کو۔ یعنی یہ جو انبیاء ہیں ان کی خبریں ہم اس وجہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے دل پہ گراں نہ گزرے، کیونکہ اس سے پہلے بھی تو انبیاء کو جھٹلایا گیا تھا، اس وجہ سے آپ کا دل ہم اس سے مضبوط کرتے ہیں۔ یہ جو انبیاء کی خبریں دینے کا ہمارا مقصد ہے وہ یہ مقصد ہے کہ ہم اس سے آپ کے دلوں کو مضبوط کر دیں۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور آپ کے پاس آ گیا فی هَٰذِهِ اس میں الحق حق، وموعظۃ اور نصیحت، وذکر اور یاد دہانی للمؤمنین مومن لوگوں کے لیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لے کر آتے، اعملوا علی مکانتکم، کہ اپنی جگہ پر عمل کرتے رہیں، یعنی جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں کرتے رہیں، اور پھر آخرت میں ہم دیکھ لیں گے کہ ان کا بدلہ کیسا ہوتا ہے۔ انا عاملون، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، وانتظروا انا منتظرون، اور آپ ان سے کہیں کہ وہ آپ بھی انتظار کریں، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں کہ آخرت میں کس کا اچھا انجام ہوگا۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان کے غیب، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف ہر حکم لٹایا جاتا ہے۔ یعنی جو بھی دنیا کے اندر جو کام ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لٹائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کا خالق اور مالک اور ان کو چلانے والا ہے۔ فَاعْبُدْهُ، چنانچہ آپ اسی کی عبادت کریں، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ کریں، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔